أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين واتل عليهم نبأ نوح اور تلاوت کریں آپ ان پر خبر حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اذ قال لقومه جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے یا قوم اے میری قوم ان کان کبر علیکم اگر بھاری گزرتا ہے گراں گزرتا ہے علیکم تم پر مقامی میرا کھڑا ہونا و تذکیری اور میرا نصیحت کرنا بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ فعلی اللہ توکلت پس اللہ پر میں نے بھروسہ کیا فاجمعوا امرکم پس تم جمع کر لو اپنا سارا معاملہ وشرکاکم اور اپنے شریکوں کو ثم لا یکن امرکم پھر نہ رہے تمہارے معاملے میں علیکم امتن تم پر کوئی اشتباہ ثم اقضوا الی پھر تم کر گزرو میرے بارے میں ولا تنظرون اور مجھے نہ مہلت دو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم روگردانی کرو فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ بس نہیں میں مانگتا تم سے کوئی بھی اس پہ معاوضہ ان اجری الا علی اللہ نہیں ہے میرا معاوضہ مگر اللہ کے ذمہ ہے وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ کہ ہوں میں مسلمانوں میں سے فرما برداروں میں سے فَكَذَّبُوهُ پس ان لوگوں نے جھٹلایا حضرت نوح کو فَنَجَّيْنَاهُ پس ہم نے ان کو نجات دی بچا لیا وَمَن مَّعَهُ اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے فِي الْفُلْكِ کی کشتی میں وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ اور بنایا ہم نے ان کو نائبین وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے غرق کر دیا ڈبو دیا پانی میں ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین پس دیکھ کیسا ہوا انجام منذرین ڈرائے ہوئے لوگوں کا۔ اب یہاں سے کچھ حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے جو مضامین پیچھے سمجھائے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ مثالیں دے کر کے مزید ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان مثال سے تھوڑا سا بات کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو سمجھا رہے ہیں کچھ پچھلے واقعات کو دہرا کر۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد
کم و بیش 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں خرابیاں کچھ تھی لوگوں میں، آہستہ آہستہ پیدا ہوئی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی بھی طویل تھی۔ کم و بیش لکھا ہے 1000 سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ہوئی اور اخلاقی خرابیاں پیدا ہوئی، لیکن کفر شرک نہیں پیدا ہوئے۔ کان الناس امۃ واحدہ، اس دور میں سب لوگ ایک ہی عقیدے پر قائم تھے۔ پھر رفتہ رفتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد قوم میں بگاڑ پیدا ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے اور آپ کے ماننے والے صحابہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر سورہ نوح میں قرآن کریم 29ویں پارے میں ان کا ذکر آتا ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں میں شرک پیدا ہو گیا، اور شرک کا رد کرنے کے لیے سب سے پہلے پیغمبر یہ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور آپ تلاوت کریں، پڑھیں ان کے اوپر خبر حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اور وہ خبر کیا ہے؟ اذ قال لقومه، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تم پہ گراں گزرتا ہے، تمہاری طبیعت تم پہ بوجھ بنتا ہے، تمہیں اس پہ ناگواری ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، مقامی، کہ میں تم میں کھڑے ہو کر جگہ جگہ دعوت و تبلیغ تمہیں کرتا ہوں، تمہیں سمجھاتا ہوں، وہ تذکیری، اور میرا تمہیں نصیحت کرنا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ذریعے سے۔ اگر تم اس سے ناراض ہوتے ہو، تمہیں غصہ آتا ہے تو آئے، اس پہ تم غضبناک ہوتے ہو تو ہو، جیسا بھی تمہیں کرنا ہے اس کے جواب میں کر لو، مجھے تم سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ فعلی اللہ توکلت، کیونکہ قوم آپ کو بجائے اس کے کہ آپ کی بات کو سنجیدہ ہو کے سنتے، وہ لوگ ضد، مقابلے اور عناد پہ اتر آئے اور آپ کو ڈرانے دھمکانے لگے، کہنے لگے یا نوح لئن لم تنتہِ یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تو اس کام سے باز نہ آیا، یہ جو تم ہمیں سمجھاتا ہے، ہماری شرک کی نفی کرتا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو لتکونن من المرجومین، تجھے ہم پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تو نہیں سے باز آؤں گا، میں تو برابر یہ کام کروں گا، باقی تمہیں جو کرنا کر لو۔ فعلی اللہ توکلت، بس اللہ پر میرا بھروسہ ہے اور میرا اللہ بہترین مددگار ہے۔ فاجمعوا امرکم، پس جمع کر لو تم اپنا سارا معاملہ، یعنی جو تم مجھے دھمکا رہے ہو، قتل کی دھمکیاں دے رہے ہو، کر لو۔ وشرکاکم، اور اپنے ساتھ اپنے معبودوں اور شریکوں کو بھی اکٹھا کر لو، تم سب مل جاؤ۔ ثم لا یکن امرکم، پھر نہ رہے تمہارے معاملے میں علیکم غمتن، تم پہ کوئی بھی اشتباہ، یعنی تمہارے دلوں میں کوئی گھٹن باقی نہ، غمہ کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، تمہارے دلوں میں کوئی بھی یہ گھٹن یا کوئی خیال نہ رہے کہ یہ کمی رہ گئی تھی، یہ کمی رہ گئی تھی، اس وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ سارے منصوبے کو تم مکمل کر لو، ثم اقضوا الی، پھر کر گزرو میرے بارے میں جو تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو۔ فإن تولیتم، پھر اگر تم میری باتوں سے منہ پھیرتے ہو، نہیں مانتے، اور تمہیں یہ جو خوف ہو کہ میرے اگر تم تابع ہو جاؤ، میری بات مان لو، تو اس پہ تم سے میں کوئی چندہ وصول کروں گا، کوئی پیسے اس سے وصول کروں گا، جیسے دنیا میں عام طور پہ لوگ ہوتا ہے، لوگ پیسے بٹورنے کے لیے پیری مریدی کا نظام بناتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا نہیں، فما سألتکم من اجر، میں نہیں مانگتا تم سے اپنے اس کام پہ کوئی معاوضہ، کوئی مزدوری، ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ کے ذمہ ہے، مجھے اللہ آخرت میں اس کا صلہ
اجر و ثواب کی شکل میں دے گا، اور مجھے اسی کی امید ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ ہو جاؤں میں اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں ایک لمبا زمانہ گزارا، کم و بیش آپ کی عمر 1400 سال ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اور 950 سال یا 100 سال حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی ہے، یعنی 950 سال آپ نے تبلیغ کی، قوم کو سمجھایا، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں ہوئی، اور اس قدر سخت تھے اپنی بدعقیدگی میں۔ آپ کے حالات میں لکھے ایک عورت بالکل نو عمری میں، اور 20 سال کم و بیش اس کی عمر لکھی ہے، اور اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تو آپ نے اس عورت سے کہا، لڑکی سے کہا کہ اللہ سے ڈر جا اور ایمان لے آ۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ایمان لاؤں، تمہاری باتوں میں آ جاؤں، میں تو کبھی تمہاری بات نہیں مانوں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ رہا، یہ پانی دیکھو تم پہ چڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بچ جاؤں گی۔ اب پانی اس کے پاؤں میں آنے لگا، اس کے گھٹنوں تک آیا، اس کی کمر تک آیا، سینے تک آیا، اور اس کا جسم ڈوبنے لگا سارا۔ تو جیسے جیسے پانی اوپر جاتا ہے وہ بچے کو اوپر اٹھاتے جاتے، یہاں تک کہ جہاں اپنے ہاتھ بلند کر کے ہتھیلیوں میں بچے کو لے کے کھڑی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اب بھی مان جاؤ اور ایمان لے آؤ، اپنی بھی جان بچا لو اور اپنے بچے کے بھی۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایمان لاؤں۔ حالانکہ عورت ذات دل کی نرم ہوتی ہے، بات مان جاتی ہے، لیکن اس قدر وہ لوگ اپنی بدعقیدگی میں پختہ تھے کہ بات ماننے کو تیار نہیں، خود بھی غرق ہوگی اور بچے کو بھی ساتھ میں ڈبو دیا۔ آپ کے اپنے بیٹے کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، اس کو سمجھایا کہ بیٹے بات کو مان جا، لیکن اس نے کہا نہیں مانوں گا، اور آپ کے سامنے پانی میں ڈوبتا جا رہا ہے، آپ نے کہا دیکھو اب بھی مان جاؤ۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے امر سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا۔ تو اس قدر سخت تھے کہ لوگ ماننے نہیں۔ کم و بیش 80 کے قریب لکھا ہے تاریخ میں، 950 سال کی دعوت کے باوجود 80 آدمی مسلمان ہوئے، اور اللہ نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو ایک کشتی میں بنا کر کے اس میں سوار کر لو، اس کے ذریعے سے ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو بچا لیں گے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو، فَنَجَّيْنَاهُ، بس ہم نے نجات دی، بچا لیا حضرت نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، فِي الْفُلْكِ، نجات دی ہم نے کشتی کے ذریعے سے۔ ایک سبب اللہ نے بنایا کشتی کا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں یہ کشتی تیار کرو۔ تو اللہ کے فرشتوں نے آ کے حضرت نوح علیہ السلام کو سمجھایا کہ جو کشتی بنانا ہے، اور آپ نے ایک بڑی کشتی تیار کیا، اور کم و بیش 500 فٹ یعنی آدھا کلومیٹر اس کی لمبائی تھی، اور 30 فٹ اس کی چوڑائی تھی، اور 50 فٹ اس کی گہرائی تھی۔ یہ کشتی آپ نے تیار کی، اور اس میں کچھ جانور، مختلف مخلوقات کو بھی اس میں آپ نے سوار کیا، اس کے درجے یعنی منزلیں بنائی، اور اوپر کی منزل میں آپ خود اور آپ کے ساتھ ایمان والے ان کو بٹھایا۔ اور یہ آپ کی کشتی جو ہے یہ پانی پہ تیرتی رہی، کم و بیش 5 یا 6 ماہ یہ پانی پہ تیرتی رہی، اور قوم کے اوپر عذاب رہا، پوری زمین کو اللہ نے پانی سے بھر دیا۔ اور اس کا تفصیلی ذکر آگے مزید 12ویں پارے میں آ رہا ہے۔ اللہ نے زمین سے بھی پانی کو نکالا، آسمان سے بھی بارش کو برسایا، اور ساری زمین پانی سے بھر گئی۔
اور کشتی چلتے 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 یہ جوتی پہاڑی ہے، ایک عراق کا جو صوبہ آج کل موصل ہے، موصل کے اندر ارارات آج کے جغرافیے میں اس جگہ کا نام ہے۔ ارارات کے علاقے میں یہ پہاڑی تھی اور 18,000 فٹ اس کی بلندی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے جا کے اس کشتی کو ٹھہرا دیا۔ اور آج بھی آثار قدیمہ والوں نے وہاں اس کے نشانات دیکھے، اس کی تصاویر انہوں نے چھاپی ہیں کہ اس پہاڑ پہ یہ کشتی کے کچھ آثار موجود ہیں، کہ کچھ اس کی باقیات ہیں جن سے لگتا ہے کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بچ گئے تھے اس کشتی میں، ہم نے ان کو پھر اس زمین میں غرق ہو جانے والوں کے بعد جانشین بنایا، اس زمین میں ان کو آباد کیا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ پھر سے آپ کی نسل سے اللہ نے انسانیت کو پھیلایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ فَانظُرْ، یہ سب کو اب خطاب ہے کہ اب دیکھو تم، فَانظُرْ، اے انسان جو بھی اس قرآن کا مخاطب ہے تو غور کر، دیکھ کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا ہوا انجام بد ان لوگوں کا، المنذرین جن کو ڈرایا جاتا تھا لیکن وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے۔ اللہ کی وحی سے ڈرانے والے ڈراتے رہے لیکن وہ لوگ ڈرے نہیں اور برابر جھٹلانے کی راہ پہ چلتے رہے۔ تو تم غور کرو، دیکھو تو صحیح کیسا ہوا انجام ڈرائے جانے والے لوگوں کا، کہ مانے نہیں تو تباہ اور برباد ہو گئے۔